جب کائنات ابھی خاموش تھی، وقت جیسے ٹھہرا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ نہ دن کا شور تھا، نہ رات کی سرگوشی، نہ ہوا کی آہٹ، نہ پانی کی روانی۔ صرف ایک بے کنار وسعت تھی جس میں اللہ رب العالمین کی قدرت اپنی شان کے ساتھ جلوہ فرماتی۔ نہ زمین پر قدموں کی چاپ تھی، نہ آسمان کے نیچے کوئی ذی روح سانس لے رہا تھا۔ فرشتے اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے، ہر طرف اطاعت، نور اور پاکیزگی کا راج تھا۔ اسی سکون اور تقدس سے بھرے منظر میں ایک ایسا فیصلہ ہونے والا تھا جو پوری کائنات کی تاریخ بدل دینے والا تھا۔ ایک ایسا اعلان جو زمین کو مقصد دے گا، وقت کو معنی دے گا اور زندگی کو امتحان بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب فرمایا کہ وہ زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہے۔ یہ اعلان محض ایک تخلیق کی خبر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی مخلوق کے آنے کی اطلاع تھی جسے اختیار دیا جائے گا۔ جیسے آنے والی انسانیت کے رنگ، مزاج اور طبیعتیں اسی میں پوشیدہ ہوں۔ اس مٹی کو گوندھا گیا، اسے ایک خاص صورت دی گئی، ایک بے جان قالب، خاموش، ساکت، مگر آنے والے شعور کا انتظار کرتا ہوا۔ فرشتے اس پیکر کو دیکھتے تھے، حیرت بھی تھی، تجسس بھی۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہے، مگر اس مخلوق میں کوئی انوکھا راز ضرور تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جو تخلیق کا نقطۂ عروج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بے جان جسم میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ اچانک وہ ساکت مٹی کا پیکر زندگی کی حرارت سے بھر گیا۔ آنکھیں کھلیں، سانس جاری ہوئی، شعور کی روشنی اندر جگمگا اٹھی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، پہلے انسان، پہلے نبی، انسانیت کے باپ۔ انہیں چیزوں کے نام سکھائے گئے، علم عطا کیا گیا، سمجھ دی گئی۔ یہ علم ہی وہ جوہر تھا جس نے انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کیا۔ فرشتوں کے سامنے جب ان چیزوں کے نام پیش کیے گئے جن کا علم آدم کو دیا گیا تھا، تو وہ عاجزی سے بول اٹھے، ہمیں تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کو جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یوں انسان کی فضیلت علم کی بنیاد پر ظاہر کر دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں، تعظیم کا تھا، اللہ کے حکم کی تعمیل تھی۔ تمام فرشتے فوراً جھک گئے۔ نور کے پیکر خاک کے پیکر کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اور یوں یہ واضح ہو گیا کہ اصل بزرگی مادے میں نہیں بلکہ اللہ کے عطا کردہ مقام میں ہے۔ مگر اسی لمحے ایک مخلوق کھڑی رہی، عزازیل۔ وہ جنات میں سے تھا، مگر عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کی صف میں شامل ہو چکا تھا۔ اس کے اندر برسوں کی عبادت تھی، مگر دل کے کسی کونے میں چھپا ہوا تکبر بھی تھا، جو اب ظاہر ہونے والا تھا۔ جب اسے سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے انکار کیا۔ اس کے الفاظ غرور سے بھرے تھے، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہی موازنہ اس کی تباہی بن گیا۔ اس نے تخلیق کے مادے کو معیار سمجھ لیا، خالق کے حکم کو نہیں۔ تکبر نے اس کی ساری عبادتوں کو جلا ڈالا۔ حکم عدولی کے نتیجے میں وہ مردود ٹھہرا، رحمت الہی سے دور کر دیا گیا۔ اسی لمحے عزازیل شیطان بن گیا، وہ جو قیامت تک انسان کو بہکانے کی قسم کھا چکا تھا۔ اس نے مہلت مانگی اور کہا کہ وہ انسان کو دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے آ کر گمراہ کرے گا، مگر اللہ نے واضح فرما دیا کہ اس کے مخلص بندوں پر شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ یوں ایک ہی منزل میں دو راستے واضح ہو گئے، اطاعت کا راستہ اور تکبر کا راستہ۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق محض ایک جسم کا بننا نہیں تھی، یہ ایک کہانی کا آغاز تھا، خیر اور شر کی کشمکش، ہدایت اور گمراہی کی جنگ، کمزوری اور توبہ کی امید۔ انسان کو علم ملا، اختیار ملا، مگر ساتھ ہی ذمہ داری بھی دی گئی۔ فرشتوں کی تسبیح اپنی جگہ عظیم تھی، مگر انسان کی توبہ، اس کا رونا، اس کا پلٹ آنا، یہ وہ راز تھے جن کا علم صرف اللہ کو تھا، جب اس نے فرمایا تھا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب زمین، جو پہلے ایک خاموش سیارہ تھی، اب ایک امتحان گاہ بننے والی تھی۔ آسمان گواہ تھے، فرشتے گواہ تھے، اور تقدیر کے اوراق پر انسان کی داستان کا پہلا باب لکھا جا چکا تھا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق دراصل امید کی تخلیق تھی کہ مٹی سے اٹھنے والی یہ مخلوق کبھی گرے گی تو کبھی سنبھلے گی، کبھی بھولے گی تو کبھی یاد کرے گی، مگر ہر بار اس کے لیے رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہوں گے۔ یہی انسان کا شرف ہے
یہی اس کا امتحان اور یہی اس کی کہانی کا آغاز۔ جنت کا وہ عالم تصور میں لائیں جہاں نہ غم کا سایہ تھا، نہ تھکن کا احساس، نہ بھوک کی شدت، نہ پیاس کی بے قراری۔ ہر طرف سکون تھا، روشنی تھی اور ایسی راحت جو لفظوں میں پوری اتر ہی نہیں سکتی۔ اسی جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو عزت و تکریم کے ساتھ ٹھہرایا گیا۔ وہ تنہا نہیں رکھے گئے کیونکہ انسان کی فطرت میں انسیت رکھی گئی ہے، محبت رکھی گئی ہے، ساتھ کی خواہش رکھی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو رحمت میں بدل دیا اور بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، نہ کسی اجنبیت کے ساتھ، نہ کسی فاصلے کے ساتھ، بلکہ ایسا ساتھ جو دل کو سکون دے، روح کو قرار دے۔ دونوں جنت کی نعمتوں میں آزاد تھے، باغات جن کی ہریالی آنکھوں کو ٹھنڈک دے، نہریں جو شفاف روشنی کی طرح بہتی ہوں، پھل جو توڑنے سے پہلے ہی خوشبو بکھیر دیں، اور ایسا ماحول جہاں ہر سانس شکر میں ڈھل جائے، نہ کوئی دکھ، نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ جدائی کا خوف۔ یہ محض رہائش نہیں تھی، یہ اللہ کی خاص مہمانی تھی۔ انہیں بتایا گیا کہ جنت کی ہر چیز ان کے لیے ہے، وہ جہاں چاہیں جائیں، جو چاہیں کھائیں، جس نعمت سے چاہیں لطف اٹھائیں، بس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ ممانعت محرومی نہیں تھی، بلکہ اطاعت کا ایک امتحان تھی، ایک حد تھی جو یاد دلاتی تھی کہ آزادی کے باوجود بندگی باقی ہے۔ ادھر ایک اور کہانی چل رہی تھی جو نظر تو نہیں آتی تھی مگر اثر رکھتی تھی۔ شیطان جو تکبر کی وجہ سے مردود ہو چکا تھا، جل رہا تھا، اس کے اندر حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ جس مخلوق کو اس نے حقیر سمجھا تھا اسے جنت کی عزت اور اللہ کی قربت نصیب ہو گئی۔ اس کی دشمنی محض آدم سے نہیں تھی بلکہ اس مقام سے تھی جو انسان کو ملا تھا۔ اس نے عہد کیا تھا کہ وہ انسان کو بھٹکائے گا، اسے ناشکری کی طرف لے جائے گا، اسے اللہ کے حکم سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ موقع ڈھونڈ رہا تھا، کمزوری تلاش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انسان فرشتوں کی طرح صرف نورانی اطاعت نہیں بلکہ دل، جذبات اور خواہشات بھی رکھتا ہے۔ یہی وہ دروازہ تھا جہاں سے وہ وسوسہ ڈال سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے قریب آ کر نرمی، ہمدردی اور خیرخواہی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اس نے منع کیے گئے درخت کو خواہش کا رنگ دیا، اسے ہمیشہ کی زندگی اور لازوال بادشاہی کا راستہ بنا کر پیش کیا۔ اس کے الفاظ میں مکر تھا مگر انداز میں نرمی، بات میں فریب تھا مگر لہجے میں خلوص کا دکھاوا۔ یہیں سے انسان اور شیطان کی دشمنی کی عملی ابتدا ہوئی۔ ایک طرف معصومیت، اعتماد اور نئی تخلیق کی سادگی، دوسری طرف صدیوں کی عبادت کے بعد پیدا ہونے والا تکبر، حسد اور بدلہ لینے کی آگ۔ جنت کی پاک فضا میں پہلی بار وسوسے کی سرگوشی گونجی اور تقدیر کا اگلا باب خاموشی سے لکھا جانے لگا۔ وہ لمحہ جنت کی تاریخ کا سب سے نازک لمحہ تھا۔ فضا ویسی ہی پرسکون تھی، ہوائیں ویسی ہی نرم، نہریں ویسی ہی شفاف، مگر ایک غیر مرئی تبدیلی خاموشی سے دلوں کے گرد منڈلا رہی تھی۔ شیطان اپنا کام کر چکا تھا۔ اس نے بار بار وسوسہ ڈالا، باتوں کو خوبصورت بنا کر پیش کیا، منع کیے گئے درخت کو نقصان نہیں بلکہ فائدہ بنا کر دکھایا۔ اس نے قسمیں کھائیں، خلوص کا دکھاوا کیا اور یوں دھوکے کو سچ کی صورت میں پیش کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام نے کبھی جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں کیا تھا، اس لیے فریب کی باریکی کو پہچان نہ سکے۔ بالآخر وہ لمحہ آیا جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا جس سے روکا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ لقمہ حلق سے اترا، جنت کی فضا بدلتی محسوس ہوئی۔ کوئی آواز نہ آئی مگر ایک کیفیت نے دلوں کو جکڑ لیا۔ اچانک انہیں احساس ہوا کہ ان کا جنتی لباس اتر چکا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر گھبرا گئے، نظریں جھک گئیں، دل میں شرمندگی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے فوراً جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کیا۔ یہ محض جسم کا کھل جانا نہیں تھا، یہ معصومیت کے پردے کا ہل جانا تھا، یہ پہلی بار غلطی کا شعور تھا۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ کی پکار آئی، نہ چیخ تھی، نہ غضب کی گرج، بلکہ ایسی آواز جس میں سوال بھی تھا اور سبق بھی۔ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یہ سوال دل کو چیر دینے والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، صرف اعتراف تھا۔ انہوں نے اپنی غلطی مان لی، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا۔ یہ انسان کی عظمت کا پہلا نشان تھا، گناہ کے بعد انکار نہیں بلکہ اقرار۔ مگر قانون الہی بدلتا نہیں۔ جنت جو آرام کی جگہ تھی، اب آزمائش کی دنیا کا پیش خیمہ بننے والی تھی۔ حکم ہوا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، اب زمین تمہارا ٹھکانہ ہوگی، وہیں زندگی بسر کرو گے۔
वहीं मेहनत होगी, वहीं भूख भी लगेगी और थकन भी, वहीं नस्ल चलेगी और वहीं मौत आएगी। ये सज़ा ज़रूर थी, मगर इसमें हिकमत भी थी। ज़मीन इंसान के लिए इम्तिहान गाह बनने वाली थी, जहाँ इताअत और नाफरमानी का फ़र्क खुलकर सामने आएगा। हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल टूट चुके थे, मगर उम्मीद ख़त्म नहीं हुई थी। वो जान चुके थे कि गलती हो गई है, मगर दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। उनके दिलों में नदामत थी, आंखों में आंसू और ज़बान पर माफ़ी की तलब। जन्नत से रुखसती दर्दनाक थी, मगर ये कहानी का खातिमा नहीं, बल्कि एक नए बाब का आगाज़ था। ऐसा बाब जहां इंसान गिरेगा भी मगर उठना भी सीखेगा, रोएगा भी मगर दुआ करना भी सीखेगा। यही वो लम्हा था जब इंसानियत में पहली बार गलती, शर्मिंदगी और तौबा का जायका चखा। ज़मीन पर उतरना गोया एक बिल्कुल नई दुनिया में आंख खोलने के मुतरादिफ था। ना वो जन्नत की नरम हवाएं थीं, ना वो बेफिक्री की ज़िंदगी। यहाँ मट्टी थी, मौसम थे, फासले थे और दिल में जुदाई का दर्द था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक मुकाम पर उतारे गए और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम दूसरे मुकाम पर। दोनों एक दूसरे से बिछड़ चुके थे। तन्हाई अब पहली बार बोझ बनकर महसूस हुई। ज़मीं वसी थी, मगर दिल तंग हो गया था। हर कदम पर अपनी गलती याद आती, हर सांस के साथ नदामत का एहसास गहरा होता जाता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहते रहते। वो आसमान की तरफ देखते, वही रब याद आता जिसने इज्जत दी, मुकाम दिया, जन्नत अता की और जिसके हुक्म की खिलाफ वर्जी हो गई। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम भी इसी दर्द में डूबी रहीं। ये महज जुदाई ज़ौजैन नहीं थी, ये उस क़ुर्बे इलाही से दूरी का एहसास भी था जो मैं नसीब था। मगर इसी दर्द ने उनके दिलों को नरम किया। गुरूर का कोई शायबा न रहा, सिर्फ आजिज़ी बाकी रह गई। फिर वो अल्फाज उनके दिलों में डाले गए जो तौबा का दरवाज़ा खोलते हैं। उन्होंने पुकारा, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, और अगर तूने हमें माफ़ न किया और हम पर रहम न फरमाया तो हम यकीनन खसारा पाने वालों में हो जाएंगे। ये दुआ महज अल्फाज नहीं थी, दिल की टूटन थी, रूह की फरियाद थी। यही इंसान का असल जौहर है, गलती के बाद झुक जाना, टूट कर मांगना, सच्चे दिल से पलट आना। अल्लाह ताला की रहमत गज़ब पर गालिब है। तौबा कबूल हुई, दिलों को सुकून मिला। फिर वो लम्हा भी आया जब हज़रत आदम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम दोबारा मिले। जुदाई के बाद ये मिलाप सिर्फ जज्बाती नहीं था, बल्कि इंसानियत की नई शुरुआत का ऐलान था। अब ज़मीन ही उनका घर थी, यहीं औलाद होनी थी, यहीं दुनिया आजमाइश भी थी और मौका भी। यूं इंसान की कहानी सज़ा पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि तौबा पर खुली। ये पैगाम हमेशा के लिए लिख दिया गया कि इंसान ख़ता का पुतला है, मगर मायूसी उसका मुक़द्दर नहीं। जो सच्चे दिल से पलटे, उसके लिए रहमत के दरवाजे हमेशा खुले हैं।